السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں نے سوچا کہ کچھ مخصوص باتیں ہم لوگ آپس میں بولتے ہیں لیکن اس کا مطلب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ کچھ خاص اصطلاحات ہیں جیسے فرشتہ، رسول، نبی۔ ہم بولتے ہیں آپس کے باتوں میں کہ ہمارے نبی نے یہ کہا، فرشتہ یہ کام کریں گے، فرشتے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو آخر یہ فرشتے یا صحابہ یا نبی ہم جو کہتے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے جو آپ کی زبان پر یہ مبارک نام ہوتے ہیں ان اصطلاحات کا مطلب سمجھا دوں۔ جیسے فرشتہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اس کو فرشتہ کہتے ہیں جو نور سے پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ فرشتے اسی کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہوتی ہیں، انہیں فرشتہ کہتے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، یہ نبی ہوتے ہیں۔ نبی، ایک بار اور سنیے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک بات جو ہے، صحابہ بہت بولتے ہیں، صحابیہ، صحابہ۔ تو صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، اور جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے اس پر ایمان لائے ہو، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو۔ یہ شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں، اور ایمان کی حالت میں وفات پائے ہوں، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں رسول۔ رسول وہ پیغمبر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر کے بھیجتے ہوں، وہ رسول ہوتے ہیں۔ اور نبی جو رسولوں کے پیغامات کو آگے بڑھائیں، وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ سب مخصوص باتیں تھیں۔ اس میں آپ اور یہ بھی جان لیجیے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 آسمانی کتاب ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم سب سے آخری نبی شہنشاہ کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ عام مسلمانوں کو بھی اس چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی ایسی سی باتیں بھی ہمیں آپس میں شیئر کرنی چاہیے تاکہ ہمارے یاد جو ہے تازہ ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی ایک ایک جز سے محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔